اطہر صاحب یہ حسن صاحب نے تو نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اگر ان کا پارلیمانی لیڈر نہ ایکسیپٹ ہوا تو یہ واقعی آزاد ہو جائیں گے اور پھر فلور کراسنگ وغیرہ بھی ہو سکے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے، سنی اتحاد کونسل کے لیے بڑی خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں، میں تو کافی دنوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے کسی جگہ پہ یہ جائیں گے ریلیف لینے کے لیے، چاہے یہ کسی جماعت میں شامل ہوں یا کسی اور طرف جائیں، مجھے ان کا کیس ہر جگہ پہ بہت ہی کمزور لگ رہا ہے. اور اچھا ان کو یہ نہ ملنی ہے سیٹیں. اگر اس وقت جو ان کی حالت ہے تحریک انصاف والوں کی، اگر یہ نون لیگ میں بھی شامل ہو جاتے تو پھر بھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی. اچھا تو ابھی یہ بات کس میرٹ پہ ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کیا غلطیاں، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ نظام قانون اور چیزیں جس طرح چلتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. 6 سال مفرور رہے میاں صاحب کے بیٹے، اور آ کے 2 دن پیش ہوئے اور جناب وہ پورے مقدمات ختم ہو گئے. ایون فیلڈ کے فلیٹ ابھی بھی وہاں پہ، لیکن سب لوگ ایون فیلڈ کے ریفرنس سے بری ہو چکے ہیں. تو اب وہ فلیٹ کس کے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جب حسن بھائی کو جی پتا ہوگا سر، وہ بڑے ایک ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، ان کو پتا ہوگا. ایسی کون سی بات ہے آپ کے سر؟ پاس خبر کراؤن نہیں ہے؟ کورٹ آف ویسٹ منسٹر میں اطہر کاظمی صاحب جائیں گے، پٹیشن فائل کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیں اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. نہیں تو یہ کراؤن کورٹ آف ویسٹ منسٹر میں جائیں گے اطہر کاظمی صاحب، میں ان کو مورل سپورٹ دوں گا. اطہر صاحب تو ویسے ہی یو کے اندر رپورٹنگ کر سکتے ہیں، ان کو تو پوری طرح آئیڈیا سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. اطہر صاحب کریں سر، یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں، مکاؤ انہوں گل نو. مجھے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس ملک کے حکمراں ہیں وہ ایک رسید دکھا دیں. 24 کروڑ جو ووٹر ہیں ان کو دکھا دیں. ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ادارہ ہے جو ان کی کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے، پاکستان میں بھی وہ بڑی رپورٹیں وغیرہ نکالتے رہتے ہیں. کبھی انڈیکس اوپر چلی جاتی ہے کرپشن کی، کبھی نیچے چلی جاتی ٹرانسپیرنسی ہے. انٹرنیشنل. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے برطانیہ میں 4 جائیدادوں کی ڈیٹیلز دی تھی. اس میں ایک کوئی سینٹرل ایشیا کی بندے کی جائیداد تھی، ایک کوئی لیبیا کے بندے کی، اور ایک ہمارے شریف خاندان کے یہ فلیٹس تھے کہ برطانوی حکومت ان کے اوپر تحقیقات کرے. اب اگر عالمی ادارے بھی اس میں بات کر رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے کہ کرپشن ہوئی ہے، پر کم از کم جو اس ملک پہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں، سارے رہتے بھی ان فلیٹس میں. ماضی میں میاں صاحب کے صاحبزادے بی بی سی کو انٹرویو دے کے کہتے رہے کہ جی پاکستان سے کرایہ آتا تھا، ہم اس پہ جو ہے وہ کرائے پہ رہ رہے. کم از کم کچھ تو بتائیں نا کہ وہ کس کے فلیٹس ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی عدالتوں سے بھی اب وہ ریفرنس تو ختم ہو گئے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. میری یہ تو منصور بھائی کو پتا ہوگا. میں پٹی جی صاحب میں آج تک کبھی گیا ہی نہیں ان فلیٹوں کے اندر. میرے خیال میں حسن صاحب گئے میں تو گیا بھی نہیں ہوا کبھی. مجھے کیا پتا کس کی. نہیں حسن بھائی سے زیادہ دیکھیں نا، آپ نے اس پہ بہت دفعہ پوچھا ہے، اور سوال بڑا سادہ سا معصوم سا ایک ٹرے میں رکھ کر، میں یہ بھی اسی ٹرے میں رکھوں گا کہ یہ اب بھی بتا دیں یار، چھوڑ دیں پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے. بھٹی صاحب سنیں میری بات. بھٹی صاحب ایک صرف بات سن لیں. یہ کہ آپ کس کی ایون میں فیلڈ نے فلیٹس؟ بھٹی صاحب شہباز شریف صاحب سے الیکشن سے 2 دن پہلے انٹرویو کیا تھا. میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میرے نہیں ہیں. انہوں نے کہا میرے نہیں ہیں، یہ جس کے ہیں آپ ان سے پوچھیں. میں کہا جی کس سے پوچھوں؟ اب یہی نہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے میں نے پوچھنا کس سے. حسن اور حسین آج کل آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا ہے، مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا ہے، نواز شریف صاحب سے پوچھنا ہے. میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ لیکن آپ پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. یہ حسن نواز سے پوچھنا ہے، حسن حسین نواز سے پوچھنا ہے، حسن ایوب سے نہیں پوچھنا پلیز. نہیں حسن ایوب بتانے لیکن کی بات کوشش یہ ہے پوری کریں. کہ